رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. آپ لوگوں سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ ظاہرہ امیر النساء بنت مرحوم بڑے میاں صاحب کو ایصال فرمائے. اور ایک سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ عابد النساء بنت طاہر حسین صاحب کے لیے ایصال فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. معزز سامعین اکرام، عزاداران سید الشہداء و ماتمداران غازی عباس، اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز ہو، میں آپ سب کی خدمت میں شکر گزار ہوں کہ آپ سب میری دادی جان کے اس ایصال ثواب کی مجلس میں تشریف لے کر آئے. یقیناً میں کبھی بھی اپنے محسن کو نہیں بھولتا. جن لوگوں نے میرے اوپر احسان کیا میں اس شخص کو کبھی زندگی میں بھول نہیں سکتا، اور آج سے آپ سب میرے محسن ہیں اور میں زندگی کے آخری لمحے تک آپ کو نہیں بھول سکتا. اللہ آپ سب کے تمام تر پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ آپ سب کے مرحومین اور مرحومات کی مغفرت فرمائے. سلامتی امام زمانہ علیہ السلام کے لیے ایک بلند صلوات. عزیزان محترم، خداوند عالم کا ارشاد ہو رہا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. پروردگار وہ ہے کہ جس نے موت اور حیات کو خلق فرمایا تاکہ بندوں کی آزمائش کر سکے، تاکہ یہ دیکھ سکے کہ انسان کون عمل کرتا ہے اور کون خیر عمل کرتا ہے. قسم خدا کی عزیزان محترم، اللہ عمل کو نہیں چاہتا، اللہ خیر عمل چاہتا ہے. اللہ خالص ترین عمل چاہتا ہے. اللہ بہترین عمل چاہتا ہے، اور بہترین عمل وہ ہے کہ جس میں ولایت آل محمد کی خوشبو پائی جاتی ہے. کیونکہ پھول وہی بادشاہ کے سر آتا ہے، گلدستے میں وہی پھول لگائے جاتے ہیں جس میں خوشبو ہوتی ہے. کاغذ کے پھول کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. تو عزیزان محترم، بس خیر عمل کرو. خیر عمل دیکھنا چاہتے ہو تو اذانوں میں دیکھو، پتہ چل جائے گا کہاں عمل ہے اور کہاں خیر عمل ہے. جس اذان میں علی ولی اللہ کا نام نہیں ہوگا وہ عمل ہے، اور جس اذان میں علی ولی اللہ کا نام ہوگا وہ خیر عمل ہے.
اگر خیر عمل سننا چاہتے ہو، اگر آمادہ ہو تو بہترین صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد مولا کائنات پر بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان محترم، ایک 10ویں درجے کا ایمان کل ایمان کا راستہ دیکھنے کے لیے ایک ایسے باغ میں کام کر رہا تھا کہ ہر شب اسے یا تو رسول کی زیارت ہوتی یا مولا کائنات کا چہرہ دیکھتا، اور ہر روز وہ انتظار کرتا تھا کہ کب میرے ہادی میرے پاس آئیں گے اور مجھے اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بتائیں گے اور اللہ کے احکام مجھے سکھائیں گے۔ یہ کوئی اور شخص نہیں تھا، یہ وہی شخص تھا کہ جس کا تعلق فارس سے تھا اور جس کے قوم اور قبیلے والے آتش پرست تھے، اور وہ بچپن سے ہی موحد تھا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا تھا۔ اس نے دل میں یہ ارادہ کیا، میں آگ کو کیسے جھک سکتا ہوں جبکہ خالق آگ موجود ہے، میں کائنات کے ذرے کو کیسے جھک سکتا ہوں جبکہ خالق کائنات موجود ہے، میں پتھر کے آگے سجدہ کیسے کر سکتا ہوں جبکہ خالق پتھر موجود ہے۔ ان کے دل میں وحدانیت کا ایک سمندر تھا جو ٹھاٹے مار رہا تھا، تو لہٰذا انہوں نے اپنا خیال اپنے گھر والوں کو بتایا، تو گھر والے اسے نظر بند بھی کر دیے اور گھر کے اندر بھی بند کر دیے۔ تو لہٰذا وہ آنے جانے والوں کو یہ بلاتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ دیکھو اللہ کوئی اور ہے، یہ آگ لائق پرستش نہیں ہے کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد آگ بجھ جاتی ہے، یہ آگ کے اوپر پانی ڈالو تب بھی آگ ختم ہو جائے گی، تھوڑی سی ہوا چلے تو آگ ختم ہو جاتی ہے، لیکن کوئی اور ہے کہ جو لائق عبادت ہے۔ تو ہر آنے جانے والے اس انسان کو کبھی گالی دیتے تھے نعوذ باللہ، تو کبھی پتھر سے مارتے تھے، لیکن یہ موحد اپنے سفر عشق کو ختم نہیں کرتا تھا، بلکہ اس نے بہت ہی مشکل سے تالے کو کھلوایا اور اپنا گھر بار چھوڑ کے، قوم قبیلہ چھوڑ کے اللہ کی یاد میں اور رسول اللہ کی یاد میں چل پڑا، اور جاتے جاتے ایک ایسی جگہ پہ پہنچا کہ جہاں پر ایک باغیچہ تھا، وہاں پہ کام کر رہا تھا، اور اتنے میں کچھ صحابیوں کے ساتھ رسول اکرم وہاں سے تشریف لے کر آئے۔ تو عزیزان محترم، اس نے رسول اللہ کو خواب میں تو دیکھا لیکن چہرہ نظر نہیں آیا، مولا کائنات کو دیکھا لیکن چہرہ نظر نہیں آیا، کیونکہ چہرے پہ نور اتنا تھا کہ وہ پہچان نہیں سکا، لیکن چہرہ تو نظر نہیں آیا لیکن اسے صفات ضرور نظر آئے۔ یہ دونوں ہستیاں جہاں جہاں سے گزرتی تھی، ابر ان کا طواف کرتا تھا اور پرندے اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ان کا سایہ کرتے تھے، اسی انداز سے یہ قافلہ آنے لگا۔ یہ کھجور کے باغ میں جب یہ کام کر رہا تھا، اس نے سوچا کہ ان دونوں ہستیوں کا امتحان لے لیا جائے۔ ایک تشت کھجور کا لے کر آیا اور رسول اکرم کے سامنے پیش کیا۔ رسول اکرم اور مولا کائنات کے ہاتھ آگے بڑھے تو اس شخص کہنے لگا کہ اے کھانے والوں خبردار، یاد رکھنا یہ میں نے صدقہ کیا ہے۔ بڑھتے ہوئے ہاتھ پیچھے ہٹ گئے۔ رسول اکرم نے تشت کو اصحاب کے حوالے کر دیا، کھاؤ یہ تمہارا حصہ ہے۔ پھر اس کے بعد سلمان ایک اور تشت لے کر آتے ہیں جس میں تازہ کھجور ہے، دونوں کو ہاتھوں سے رکھا، ہاتھوں پہ رکھ کے احترام کے ساتھ رسول اکرم کے سامنے اور مولا کائنات کے سامنے رکھ کے کہا یہ میں نے صدقہ نہیں کیا بلکہ یہ تمہارے لیے تحفہ ہے۔ بس جیسے ہی تحفے کا نام لیا
بس رسول اکرم کے بھی ہاتھ بڑھے, مولا کائنات کے بھی ہاتھ بڑھے. اس کے بعد جیسے ہی ہاتھوں کا بڑھنا تھا, جناب سلمان نے ان کے ہاتھوں پہ بیعت کر کے بتایا, یا رسول اللہ آج آپ مجھے تعبیر بن کر آ گئے, میں آپ کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں, میں آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں. تو عزیزان محترم, یہ کوئی اور نہیں تھے بلکہ یہ جناب سلمان تھے. اب تک سلمان فارسی کہلاتے رہے. جیسے ہی رسول کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا, جیسے ہی رسول کا احترام کیا, جیسے ہی مولا کائنات کی ولایت کو اپنے دل میں جگہ دے دیا, اب رسول نے کہہ دیا خبردار, آج سے کوئی سلمان فارسی کہہ کے نہیں بلائے گا, آج سے سلمان محمدی کہہ کے بلائے گا. ہمارے خیبری, ہمارے علوی, مولا کائنات پر بلند تر صلوات. عزیزان محترم, جیسے ہی تشت کو آگے بڑھایا, کہا یہ صدقہ ہے. رسول اور مولا کائنات نے کہا صدقہ ہم پر حرام ہے. پھر دوسرا طبق آگے بڑھایا, کہا یہ تحفہ ہے. تو رسول اکرم نے اور مولا کائنات نے اسے قبول کیا. یہ امتحان جیسے ہی لیا, سلمان نے سمجھ گئے کہ یہی ہے جس کے انتظار میں میں اپنے وطن کو چھوڑ آیا, اپنا گھر بار چھوڑ آیا. ہاتھوں کو بڑھوایا اور ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا اور ہاتھوں پہ بیعت کر کے بتایا کہ دیکھو جب میں دور سے آیا تو رسول نے مجھے اپنے گلے سے لگایا, میں صرف انسان تھا, جیسے ہی رسول نے مجھے سینے سے لگایا میں مسلمان بن گیا. جیسے ہی علی نے مجھے کرم کی نگاہوں سے دیکھا تو میں 10ویں درجے کے ایمان پہ پہنچ گیا اور میں کل ایمان کا چاہنے والا ہو گیا. اور آج میرا مقام اتنا زیادہ ہے کہ سلیمان نبی بھی میرا احترام کرتا ہے. صلوات پڑھے محمد. 10ویں درجے کے ایمان. بے شک بے شک. قسم خدا کی عزیزان محترم, جناب سلیمان نبی بھی جس کا احترام کرتے ہوں اسے جناب سلمان کہتے ہیں. جب سلمان کا آخری وقت آیا تو مولا مدینے میں تھے, جناب سلمان مدائن میں تھے. قمبر سے کہا قمبر گھوڑا لے کر آؤ. کہا مولا کہاں جانا چاہتے ہیں؟ کہا مدائن جانا چاہتا ہوں. کہا خیریت تو ہے؟ کہا سلمان کا وقت آخر ہے. کہا مولا مجھے بھی اجازت دو, میں بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. کہا میرے ساتھ آ جاؤ. بس ایک لمحے کے اندر, وہ وقت اتنا کم تھا کہ میں وقت میں بیان نہیں کر سکتا. پلک جھپکنے سے پہلے مولا مدینے سے مدائن پہنچ گئے اور مدینے میں بہت سارے لوگ مرتے رہے. مولا گھر میں رہ کر تشییع جنازہ نہیں کرے, تشییع جنازے کے لیے آگے نہیں بڑھے, نہ نماز پڑھایا نہ فاتحہ پڑھا, کیونکہ مولا کائنات کو جس سے رشتہ ہوتا ہے چاہے دور کتنی ہی صحیح وہ ضرور پہنچ جایا کرتے ہیں. مولا کائنات کو نہ ایک سے رشتہ تھا, نہ 2 سے رشتہ تھا, نہ 3 سے رشتہ تھا. لہٰذا مدینے میں وہ مرتے رہے, سڑتے رہے, گلتے رہے, پھر بھی مولا کائنات نہ نماز پڑھانے کے لیے گئے, نہ تشییع جنازہ میں گئے, نہ قبر پہ تلقین پڑھنے کے لیے گئے. جب چاہنے والا مدینے سے دور گیا اور مرنے کے لیے آخری وقت, جب وہ آخری لمحہ, جب وہ سانسیں لے رہا تھا, مولا اس کے تشییع جنازہ میں بھی گئے, اس کو غسل بھی دیا, اس کے نماز جنازہ بھی پڑھایا اور دنیا کو بتایا ارے جب مرنے والے غیر ہوتے ہیں میں اپنے وطن میں رہ کر بھی نہیں جاتا. جب مرنے والا اپنا ہوتا ہے کئی ہزاروں کے میل فاصلوں پر بھی وہ کیوں نہ مرے,
میں اس کی تشریح جنازے کے لیے پہنچ جاتا ہوں۔ جیسے ہی مولا جناب سلمان کے جنازے پہ پہنچے، جناب سلمان نے زیارت کی، سلام پڑھا اور اس کے بعد پھر انتقال ہو گیا۔ مولا نے دنیا کو یہ درس دیا کہ دیکھو اپنا چاہنے والا جہاں بھی مرتا ہے علی اس کے سرانے پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اور عزیزان محترم، جب علی کو آتے ہوئے دیکھا، کل ایمان کو آتے ہوئے دیکھا، تو 10ویں درجے کے ایمان مرنے کے بعد بھی احترام کے لیے کھڑے ہو گئے اور ایک جملہ کہنے لگے، مولا میں آپ کے بغیر زندہ کیسے رہ سکتا ہوں۔ اس جملے کو بعد میں مکمل کروں گا، اس کے پس منظر میں ایک اور جملہ ہے تاکہ آپ کو پورا مکمل لطف ملے۔ سب سے بڑے صحابی تھے جناب سلمان، اور ان کے بعد جتنے بھی صحابی تھے ان سب کے گھر بن چکے تھے۔ لوگوں نے بس ایک ہی سوال کیا، سلمان تم ہم سے بڑے صحابی ہو، ہم سے پرانے صحابی ہو، ہم سے بڑے صحابی ہو، تم نے گھر کیوں نہیں بنوایا؟ یہ ہمیشہ چبوترے پہ رہا کرتے تھے۔ اصحاب صفہ یعنی وہ اصحاب جو چبوترے پہ زندگی گزارا کرتے تھے، ان میں سے ایک جناب سلمان بھی تھے۔ تو لوگوں نے سوال کیا آپ نے گھر کیوں نہیں بنوایا؟ تو 10ویں درجے کے ایمان نے ایسا جملہ کہا کہ آپ کا ایمان بھی مسکرا اٹھے گا، آپ کا گلے ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ جناب سلمان نے کہا مجھے رسول اور اولاد رسول سے دیکھنے سے فرصت ملے تو جب گھر بناؤں گا۔ تو عزیزان محترم، مرنے کے بعد بھی احترام کر کے بس ایک ہی سوال کیا، مولا میں آپ کے بغیر زندہ کیسے رہ سکتا ہوں؟ تو سلمان سے کل ایمان نے کہا جاؤ سلمان چلے جاؤ، یہاں بھی ہماری حکومت ہے اور وہاں بھی ہماری حکومت ہوگی۔ یا علی یا علی یا علی یا علی بس عزیزان محترم، آپ کی زحمتوں کو رحمتوں سے بدل کے منزل مقصود تک پہنچ جاؤں گا۔ جناب سلمان بہت چاہتے تھے مولا کائنات کو۔ ایک بار ایسا ہوا کہ مولا درخت کے اوپر تشریف فرما تھے، کھجور کھاتے جاتے تھے اور کھجور کے دانے اپنے جیب میں چھپاتے تھے۔ جناب سلمان کا گزر وہاں سے ہوا، ایک ایک کھجور کا بینج اٹھاتے تھے اور مولا کائنات سلمان کی طرف ڈال دیا کرتے تھے۔ تو سلمان نے کہا یا علی آپ پتھر بھی مارے تو مجھے برداشت ہے، لیکن آپ جو بھی کام کرتے ہیں حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اس طریقے سے کھجور کے بینج میرے اوپر ڈالنے کی حکمت بتائیں۔ کیا آپ نہیں جانتے میں آپ سے سن میں بہت بڑا ہوں؟ تو مولا کائنات نے مسکرا کر جواب دیا، سلمان کیا تم جانتے ہو میری عمر کتنی زیادہ ہے؟ کہا نہیں، میں اتنا جانتا ہوں کہ آپ مجھ سے بہت چھوٹے ہیں۔ سلمان اس وقت کو یاد کرو جب تم جنگل میں اکیلے تھے، کوئی یار و مددگار نہیں تھا، ایک شیر تمہارے اوپر حملہ ور ہو گیا، وہاں پر سوائے خدا کے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں تھا، تم نے اللہ کی طرف آواز بڑھائی اور کہا پروردگار تو میری مدد فرما۔ تو ایک گھوڑ سوار آیا کہ جس کا چہرہ نورانی تھا، جس کے ہاتھوں سے نور چھلک رہا تھا، جس کا طواف ملائکہ کر رہے تھے، وہ شخص آیا اور تمہیں شیر سے بچا کر، تمہیں جان بچا کر چلا گیا۔ اب جب وہ جا رہا تھا تو تمہارے پاس ایک پھول کا گلدستہ تھا جو تم نے اس کے حوالے کر دیا۔ سلمان نے کہا قسم خدا کی یہ ایسا ماجرا تھا کہ جس کو سوائے میرے اور میرے خدا کے کوئی اور نہیں جانتا تھا۔ ایک مرتبہ مولا نے قبا سے وہ گلدستہ نکالا اور جناب سلمان کے حوالے کر دیا اور کہا سلمان ارے ذرا گن کے بتاؤ گلدستے میں پھول کم تو نہیں ہو گئے؟ صلوات بڑے محمد
सलमान तुम अब की तख्लीक हो, हम उस वक्त बने जब अल्लाह ने कायनात को भी नहीं बनाया था। बेशक बेशक बस अजीजान मोहतरम, नतीजा दे के ज़हमत तमाम। कई 100 साल पहले जो गुलदस्ता दिया गया था, कई 100 साल बाद भी वो गुलदस्ता इतना ताजा था कि जनाब सलमान ने गवाही दी, मौला ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी मैंने दरख्त के फूलों को निकाला और गुलदस्ता बनाया और आपके खिदमत में दे दिया और फिर आपने मुझे वापस कर दिया। जबकि दरमियान में सदियों का फासला है। तो मौला ने कहा, सलमान जो कुछ भी तुम मेरे पास दे देते हो, मैं इतनी अमानतदारी के साथ फिर वापस कर देता हूं कि देने वाले को भी ये शक नहीं होता कि इसमें कमी हुई या नहीं हुई। अजीजान मोहतरम, हम अपने आमाल के गुलदस्ते को अली के हवाले कर दे, नमाज के गुलदस्ते को अली के हवाले कर दे, रोजे के गुलदस्ते को अली के हवाले कर दे, हज और ज़कात के गुलदस्तों को अली के हवाले कर दे। और कसम खुदा की, जब क़यामत का दिन होगा, अली वैसे ही आपकी अमानत को वापस कर देंगे जैसे दिया गया था। सलावत पढ़े मोहम्मद। अजीज़ान मोहतरम, जितने लोग आज इस फर्श अज़ा पे तशरीफ फरमा है, ये सारे मेरे मोहसिन हैं और कभी भी मैं अपने मोहसिन का एहसान नहीं भुला पाऊंगा। अल्लाह आपको आबाद-ओ-शाद रखे। आपने मेरी दादी जान के ईसाले सवाब के लिए इतनी दूर का सफ़र किया, कोई दुकान बंद करके आया, कोई जॉब छोड़ के आया, कोई बच्चों का ख्याल करना छोड़ के आया, कोई बुजुर्गों को अपने घर रख के आया। यकीनन मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। यकीनन आप लोगों ने मोहब्बत का ऐसा सिला दिया कि मैं आपकी मोहब्बतों के, इमारतों के तले दब गया। अब ये ऐसा मोहब्बत का नजराना है जो आपने मुझे दिया, मैं जिंदगी के आखिरी लम्हे तक उसे भुला नहीं पाऊंगा। बस अजीज़ान मोहतरम, एक दो जुमले मरहुमा के हवाले से भी अर्ज करना चाहूँगा कि जो मरहुमा के ईसाले सवाब की ये मजलिस है, ये मरहुमा मेरी दादी नहीं थी, ये मेरी माँ से भी बढ़ के थी, माँ से भी बढ़ के थी। जो कुछ आपने मुझे आज देखा, ये सब कुछ उनके मेहनतों का सिला है। हमें अज़ादार बनाने वाली वही शख्सियत थी, हमें नमाजी बनाने वाली वही शख्सियत थी, हमें दीन इस्लाम की तरफ राग़िब करने वाली वही शख्सियत थी। जितने भी एहसानात थे उनके, वो बेशुमार थे। यकीनन एक एहसान का भी बदला हम अदा नहीं कर पाएंगे। बस इतना कर सकते हैं कि मजलिस के बाद एक फातिहा पढ़ेंगे, बस इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, क्योंकि जो भी मरने वाला मरता है तो वो खुश नसीब होके मरता है। रसूल अकरम की हदीस है, मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा, माता मगफूरा, माता ताइबा। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरता है वो शहीद मरता है, वो गुनाहों से पाक होके मरता है, वो ऐसा मरता है कि जिसके तौबा को अल्लाह कबूल कर लेता है। बस अज़ीज़ान मोहतरम, इस मजलिस के ज़रिए यहाँ पर जितने भी मोमिनीन और मोमिनात तशरीफ़ फरमाए, उन सब के मरहुमीन और मरहुमात की मग़फ़िरत के लिए दुआ करता हूँ। परवरदिगार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में इन सब के मरहुमीन और मरहुमात की मग़फ़िरत फरमा, बिलख़ुसूस मेरी दादी जान की भी मग़फ़िरत फरमा। उन सबको जवार मासूमीन में जगह इनायत। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, सबसे बड़ा जो गम है वो इमाम हुसैन का है। इमाम हुसैन का गम
جب سامنے آ جاتا ہے ہم اپنے سارے غموں کو بھول جاتے ہیں، کیونکہ امام حسین کے غم کے آگے ہمارے غموں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہمارے غم بہت پھیکے پڑ جاتے ہیں امام حسین کے غم کے آگے۔ ارے کیسا غم تھا امام حسین کا، کتنا ظلم کیا گیا امام حسین کا۔ ہاں زادارو، جب شمر سے پوچھا گیا کہ شمر تم سب سے زیادہ تیزی سے گلا کاٹنے میں ماہر ہو، اللہ اکبر، میں زیادہ مصائب نہیں پڑھ پاؤں گا زادارو، لیکن تصور کیجئے آپ کی آنکھیں خود وضو کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گی۔ جو عمر سعد نے پوچھا کہ اے شمر تم سب سے زیادہ تیزی سے گلا کاٹتے تھے، امام حسین کا گلا کاٹنے میں اتنی دیر کیوں لگ گئی؟ اللہ اکبر، بس 2-4 جملے اس کے بعد زحمت تمام۔ تو ظالم کہتا تھا کہ میں نے عمدن اپنی تلوار کو کند کیا، پتھروں پہ مارتا رہا تاکہ امام حسین کے گلے پہ جتنا زیادہ ہو سکے اتنی تکلیف پہنچ جائے۔ اللہ اکبر، اس ملعون پہ اللہ بے شمار لعنت فرمائے۔ کتنا زیادہ بغض تھا آل محمد کا اس کے دل میں۔ میں جب کربلا کے میدان میں آ رہا تھا تو میں نے اپنی تلوار کو دیکھا، وہ سب سے زیادہ تیز تلوار تھی، لیکن میں نے سوچا امام حسین کا گلا اگر جلدی کٹ جائے گا مصیبت ختم ہو جائے گی، تو لہٰذا میں نے پتھروں کو جمع کرنا شروع کیا، پتھروں کے اوپر میں تلوار کو مارتا رہا۔ جب میری تلوار کند ہوتی گئی، عزادارو جانتے ہو جب پتھر پہ تلوار مارا جاتا ہے جس کی دھار سیدھی ہوتی ہے وہ سیدھی نہیں رہ جاتی، کہیں پہ تیز ہو جاتی ہے، کہیں پہ نوکیلی ہو جاتی ہے، کہیں پہ سخت ہو جاتی ہے، کہیں سے ترچھی ہو جاتی ہے۔ اور عزیزان محترم، جب بھی جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے اسلام کا حکم یہی ہے کہ تلوار تیز ہو، تلوار کند نہ ہو، کیونکہ اسے تکلیف نہ پہنچے۔ لیکن ظالم نے تلوار کو عمدن اتنا کند کیا کہ جب بھی آپ کے گلے پہ چلتا رہا امام حسین کا گلا کٹتا رہا۔ ہر ایک ضربے پہ امام حسین تڑپ کے کبھی عباس کو بلاتے، کبھی تڑپ کے نجف کے علی کو بلاتے، کبھی تڑپ کے مدینے کی طرف پلٹتے اور کہتے جاتے اماں میری مدد کے لیے آ جائیے۔ حاضادارو، عمر سعد نے کہا تمہیں تلوار کے چلانے میں اتنی دیر کیوں لگ گئی؟ تو کہتا جاتا تھا سب سے پہلے میں نے تلوار کو کند کیا، اور اس کے بعد جب میں نشیب کی طرف گیا مجھے لاشا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر امام حسین کی لاش کہاں پہ ہے۔ میں نے ایک مقام پہ آ کے دیکھا، ایک ایسا لاشا تھا کہ جس کے اوپر صرف تیر تھے۔ اللہ اکبر، میں کیسے پڑھ پاؤں گا؟ حاضاداروں صرف تیروں کو دیکھا۔ ایک بار شمر نے کہا میں نے تیروں کو ہٹانا چاہا لیکن میرا دل مانتا نہیں تھا۔ میں نے کیا کیا؟ میں نے ایک زانو کو سینے امام مظلوم پہ رکھا، ادھر کے تیر ادھر سے نکل گئے، ادھر کے تیر ادھر سے نکل گئے۔ جتنا ظلم امام حسین کے جسم کے اوپر ہوا نہ اس سے پہلے کبھی ہو سکا نہ اس کے بعد کبھی ہو سکے گا۔ تیروں کے مسلح کے اوپر امام حسین اللہ کے عشق کی نماز پڑھ رہے تھے۔ زمین کربلا پہ امام کا لاشا نہیں تھا، بلکہ ظالم نے اپنے
زانو سے ایسی بے ادبی کی آہستہ آہستہ امام کا لاشا تیروں سے الگ ہوتا ہوا زمین کی طرف آ رہا تھا. امام کے سینے پہ سوار ہو گیا. امام نے بس ایک سوال کیا, اے مجھے قتل کرنے والے, اب بھی تجھے وقت ہے, اب واپس چلا جا. میں قیامت کے دن میرے نانا سے تیری شکایت نہیں کرواؤں گا بلکہ جنت کی سفارش کرواؤں گا. ارے کتنا کریم تھا میرا مولا, کتنا کریم تھا میرا مولا. لیکن ظالم نے کہا میں تمہیں قتل کرنے کے لیے آیا ہوں, مجھے جنت نہیں چاہیے, مجھے دنیا کی حکومت چاہیے. امام حسین نے کہا بس ایک بار چہرے سے نقاب کو پلٹا دے, میں تیرا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں. کیونکہ امام حسین کی وصیتوں میں ایک وصیت یہ تھی, رسول اکرم نے بتایا اے میرے لال تیرا قاتل ایسا ہوگا کہ جس کے چہرے پہ سارے بال ہوں گے اور جس کے چہرے پہ لعنت برس رہی ہوگی. جیسے ہی نقاب ہٹایا امام حسین نے دیکھا سر پر ایسے بال تھے کہ جیسے کسی بد جانور کے منہ پہ بال ہوتے تھے, ایسا خبیث تھا ملعون. امام حسین نے دیکھا, اس کے بعد سمجھ گئے یہی میرا قاتل ہے. بس امام نے کہا تو مجھے قتل کر لے, مجھے کوئی شکایت نہیں ہے, بس اتنی مہلت دے دے کہ میں ایک مرتبہ کربلا کی مٹی پہ اللہ کا آخری سجدہ کر سکوں گا. بس امام نے کربلا کی مٹی کو اکٹھا کیا, سر کو مٹی پہ رکھا اور اس کے بعد کہتے جاتے تھے پروردگار تیرا شکریہ تو نے اکبر کی قربانی قبول کر لی, پروردگار تیرا شکریہ تو نے اصغر کی قربانی قبول کر لی, پروردگار تیرا شکریہ تو نے اون کی قربانی قبول کر لی, پروردگار تیرا شکریہ تو نے محمد کی قربانی قبول کر لی, پروردگار تیرا شکریہ تو نے قاسم کی قربانی قبول کر لی. ایک ایک قربانی کا شکریہ ادا کرتے جاتے تھے. کبھی کہتے تھے پروردگار تیرا شکریہ تو نے میرے عباس کی قربانی قبول کر لی, پروردگار تیرا شکریہ تو نے میرے اصحاب و انصار کی قربانی قبول کر لی. یہاں پر یہ دعا مانگتے رہے, یہ دعا کرتے رہے, سجدہ شکر کرتے رہے, اللہ کی تسبیح پڑھتے رہے, اللہ کا ذکر کرتے رہے. ایک ایک ذکر پہ ایک ایک ضربے وہ مارتا جاتا تھا, ایک ایک ضربہ مارتا جاتا تھا. حسین کہتے جاتے تھے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. حازادارو امام حسین کے تن و سر میں جدائی ہو گئی. بس نو کے نیزہ کی بلندی پر امام کا سر سوار ہو گیا. جناب زینب دیکھتی رہ گئی, پچھاڑے کھاتی رہ گئی, اور اس کے بعد سید سجاد کو غش سے افاقہ کیا, اور اس کے بعد کہا بیٹا ذرا کربلا کی میدان کی طرف دیکھو, ارے تم کس طریقے سے یتیم ہو گئے. جیسے ہی پردہ ہٹایا گیا, ارے باپ کا سر نو کے نیزہ کی بلندی پہ دیکھا. ارے امام سجاد کو ایک دو مرتبہ نہیں 72 مرتبہ غش آئے, اور اس کے بعد کہا اے میرے بابا ارے تمہارے اوپر کیسا ظلم ہوتا رہا. ارے فرات بہ رہی تھی اور آل محمد کو پیاسا شہید کر دیا. اے میرے بابا آپ کو ذبح کرتے وقت 2 گھونٹ کسی نے پانی نہیں دیا. ارے کیا آپ کے قاتلوں میں سے کوئی صاحب اولاد نہیں تھا؟ اے میرے بابا آپ کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رزم بقضائہ و تسلیما لامرہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. پروردگار اس ذکر قلیل کو ذاکرین سے اور سامعین کرام سے قبول فرما. پروردگار جتنے بھی میرے محسن آج اس فرش عزا پہ تشریف فرما ہے, میری دادی جان کے اس ثواب کا ذریعہ بنے. پروردگار
हम सब के मरहूमीन और मरहूमात की मग़फ़िरत फरमा, आमीन। हम सब के दराजात को बुलंद फरमा, आमीन। सब के मरहूमीन और मरहूमात के ऊपर जन्नत वाजिब और दोज़ख हराम फरमा, आमीन। हम सबको जवार मासूमीन में जगह इनायत फरमा। आमीन। परवरदिगार इन मोमिनीन और मोमिनात के सदक़े में और चहारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम के सदक़े में, जनाब मासूम यक़ूम अलैहिस्सलाम के सदक़े में, और बिलख़ुसूस जनाब सकीना इमाम हुसैन सकीना बिन्तुल हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में, परवरदिगार मेरी दादी जान के दर्जात को बुलंद फरमा, आमीन। उनके गुनाहाने कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा, आमीन। उनके दर्जात को बुलंद फरमा। आमीन। इस मजलिस का सवाब और इस तबर्रुक का सवाब परवरदिगार मेरी दादी जान मरहूमा अमीर उन्निसा बिनते मरहूम बड़े मियाँ साहब को ईसाल फरमा, परवरदिगार उनके बरज़ख के मंज़िलों को आसान फरमा, जल्द अज जल्द वादियुस्सलाम पहुँचना नसीब फरमा, और जवारे जनाब सैयद आलमियान में पहुँचना नसीब फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता चहारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम का हम सबको बार बार जो ज़ियारात से मुशर्रफ फरमा, करबला के मुक़द्दस मकामात की हिफाजत फरमा, जन्नतुल बक़ी को जल्द से जल्द तामीर होना नसीब फरमा। परवरदिगार इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको उनके नासरीन में शुमार फरमा। एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहूमा मग़फ़ूरा अलहाजा वज़व्वारा अमीर उन्निसा बिनते मरहूम बड़े मियाँ साहब के लिए और जितने भी यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए उन सब के मरहूमीन और मरहूमात के लिए ईसाल फरमाए। आप लोगों से गुजारिश है कि 27 अक्टूबर इसी महीने के 27 तारीख को अमलापुरम में बीबी सकीना अलैहिस्सलाम के आस्ताने में सुबह 10 बजे मरहूमा मेरी दादी जान के इसाल सवाब की मजलिस जहलुम की आप सब ज़रूर तशरीफ़ फरमा होकर सवाब दारैन हासिल फरमाएँ। मजलिस के बाद तबर्रुक का इंतज़ाम रखेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मातम।